بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلی حضرت تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 1 حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات اور حروف تہجی یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، یعنی الف سے لے کر کے یا تک یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ 29 ہیں۔ انہی حروف کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے، حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے تے سے وغیرہ پڑھتے ہیں نا ہمارے یہاں، اس طرح نہ پڑھیں، یہ اردو لہجہ ہے، بلکہ با تا سا خوا طوا ضا وغیرہ پڑھیں، یہ عربی لہجہ ہے۔ ٹھیک، اس طریقے سے پڑھیں۔ ان 29 حروف یعنی جو ابھی بتایا گیا نا الف سے یا تک 29 حروف ہیں، ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کہ یہاں لکھا ہوا ہے ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں خا صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ ٹھیک، ان کا مجموعہ جو ہے وہ ہے خسقہ وغتن قیض، خسقہ وغتن قیض۔ ٹھیک، سمجھ گئے؟ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با فا میم واو۔ ان کے علاوہ باقی تمام حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ یہ جو حروف ہیں یہ ہونٹوں والے حرف ہیں، یہ ہونٹوں ہی سے ادا ہوتے ہیں، ان کے علاوہ تمام حروفوں پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ ٹھیک، آگے لکھا ہوا ہے ان 3 حروف زا سین صاد کو ادا کرتے وقت شیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی شیٹی والے حرف بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ ساری چیزیں سمجھ گئے، آپ ذہن نشی کر لیجئے گا، کچھ نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجئے گا۔ اب آگے دیکھیں، ادا کرنا ہمارا انداز بھی الگ ہے اور ہمارا پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے، کہ ہم لوگ جس انداز میں سیکھیں گے اسی انداز میں سب لوگ پڑھتے ہیں۔ ہمارے دعوت اسلامی والے جتنے بھی ہیں سب ایک ہی انداز میں قرآن پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، جتنا کھینچا جائے اتنا ہی کھینچے گا، جو انداز لیں گے اسی انداز کو لے کے ہی پڑھیے گا۔ ٹھیک، چلیں، الف با تا سا، یہ جو سا ہے اس میں زبان لگائیں گے۔ ٹھیک، زبان کہاں لگائیں گے؟ زبان کو اوپر والے دانت میں لگائیں گے۔ سا، جیم، ح، خا، دال، لال، را، زا، سین، شین، صاد۔ آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ 5 الف کھینچیں گے، ہمارے جو پڑھنے میں کھنچ رہا ہے، جو الفاظ کھنچ رہے ہیں، یعنی جیم اور دال وغیرہ جتنے بھی کھینچنے والے الفاظ ہیں، ان کو سبق نمبر 1 میں 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، سبق نمبر 1، 2 اور 3 میں۔ ٹھیک، تو 5 الف کھینچیے گا، جن کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 5 الف کیسے کھینچنا ہے، اندازہ لگا لے رہے ہیں ویسے ہی کھینچے، جن کو نہ سمجھ میں آئے تو یوں انگلی کے اشارے سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے دیکھیں میں کر کے بتاتا ہوں۔ صاد، 5 انگلی کھل جائے سمجھ لیں 5 الف ہو گئی۔ ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام،
میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو اس طریقے سے آپ کو سبق نمبر 1 پڑھنا ہے۔ جی ہم نے پڑھ تو لیا، اب اس کو تھوڑا سمجھتے ہوئے ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ میں نے پڑھا دیا آپ کو یوں یہاں سے لے کر کے یہاں تک پورا پڑھا دیا ایک دم۔ اب سمجھ لیجئے کہ جیسے میں نے ایک الفاظ آپ کو سمجھایا تھا اس طریقے سے وضاحت کرتا چلوں۔ جیسے جیم ہے تو جیم کو جیم ہی ادا کیجیے گا کھینچتے ہوئے، 5 الف یہ کھینچنے والا حرف ہے، یہ سارے یہ کھینچنے والے نہیں ہیں، یہ کھینچنے والا ہے۔ چلیے میں بتا بھی دیتا ہوں کون کون کھینچنے والا ہے، ٹھیک؟ دیکھیں یہ کھینچنے والا ہے، ٹھیک؟ اس کو جیم ہی ادا کیجیے گا، زیم یا ریم یا دیگر طریقے سے ادا نہیں کیجیے گا، ٹھیک؟ یہ ہا ہے، ٹھیک؟ اس کو بچے لوگ سمجھنے کے لیے بڑا ہا اور یہ چھوٹا ہا کہتے ہیں، باقی آپ اس کو ہا ادا کیجیے گا، ٹھیک؟ ہا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو بہت اچھا ہے، کہ جیسے آپ دوڑتے ہیں کہیں تیزی سے دوڑ کر کے آتے ہیں تو آپ کی سانس جو ہے کس رفتار سے نکلتی ہے، تو کچھ آواز آتی ہے نا یوں ہی ہا ہا، ہانپتے ہیں نا، جو ہانپنا ہے اسی انداز میں کچھ ہا نکلتا ہے، ٹھیک؟ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ہا۔ اس کے بعد آتے ہیں خوا پہ۔ خوا جو ہے یہ آپ خوا پر ہوگا، موٹا ہوگا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک؟ یہ دال ہے، یہ لال ہے، دال بھی سمجھ سکتے ہیں، لال۔ لال جو ہے یہ لال زبان لگا کر کے، جیسے آپ کو بتایا تھا میں نے کہ زبان میں دانت لگتا ہے، اوپر والے دانت میں زبان کو لگا کر کے لال ادا ہوتا ہے، ٹھیک؟ کھینچ کر پڑھنے والا حرف ہم بتاتے ہوئے چل رہے ہیں، دیکھیے یہ کھینچنے والا تھا، یہ کھینچنے والا ہے، یہ دال، اس کے بعد لال، ٹھیک؟ اس کے بعد آگے دیکھیں آپ، اس کے بعد را ہو گیا، را کو آپ پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ را پہ زبر ہے، دیکھیے ادا کرتے وقت ایسے نہیں ہے زبر، ادا کرتے وقت را پہ زبر ہے، را الف زبر را، ٹھیک؟ تو را پر پڑھیں گے، را پہ زبر ہوتا ہے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد زا پہ آ جائیے، زا تیزی سے ادا ہوتا ہے، یہاں پہ بتایا گیا تھا آپ کو، یہ تو تمام حرف، یہ نہیں، یہ 3 حرف جو ہیں یہ شیٹی والے حرف ہیں، ان کو شیٹی نکال کر کے تیزی سے ادا کریں۔ تو زا یعنی تیزی سے تیزی لانی ہے، زا بولتے وقت، زا، جا نہیں بولنا ہے، جیم کی آواز الگ ہوتی ہے اور زا کی آواز الگ ہوتی ہے، ٹھیک؟ سین نارمل سین، ٹھیک؟ یہ کھینچنے والا حرف ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد شین، یہ سین کے ہی ادا ہوتا ہے لیکن اس میں شیٹی ہے، ٹھیک؟ اس میں زور سے شیٹی ادا ہوتی ہے، جو یہ سین تھا یہ بھی شیٹی ہی والا حرف تھا، یہاں پہ بتایا گیا ہے نا، سین شیٹی والا حرف ہے، لیکن اس میں جو ہے اور زور سے شیٹی نکلتی ہے، شین شریفہ والا شا ہے نا، وہی سمجھ لیجئے کہ شریفہ والا شا جو ہوتا ہے وہی شین ہے، ہندی میں بتا رہا ہوں کہ شریفہ والا شا جو ہوتا ہے شین، ٹھیک؟ شین والا حرف ہے، سین اور شین دونوں کھینچنے والا الفاظ ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ جیم، دال، لال، سین، شین، یہ ہمارے 5 حرف ہو گئے، ٹھیک؟ اب آگے دیکھیں، صاد، یہ پر ہے، حروف مستعلیہ ہے، صاد ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ صاد ادا نہ کریں، سواد ادا نہ کریں، بلکہ صاد ادا کریں، کھینچتے ہوئے، کھینچنے والا حرف ہے۔ پھر غاد، ٹھیک؟ یہ بھی کھینچنے والا حرف ہے، اس کو نہ زواد بولیں، نہ دواد بولیں، نہ داد بولیں، بلکہ غاد ادا بولیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں سنیں غور سے، غاد سب سے کٹھن الفاظ ہے یہ، اس کو تھوڑا ادا کرنے کے لیے پریکٹس کرنا پڑے گا، غاد، ٹھیک؟ غاد، غاد، ٹھیک؟ یوں کھینچ کر کے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک؟ اس کے بعد آ جائیں، یہ بھی کھینچنے والا الفاظ ہے، ٹھیک نا؟ بتاتے ہوئے چل رہے، یہاں تک ہمارا 5 ہو گیا تو 6 7۔ اس کے بعد پھر طا ہے، پھر غا ہے، تا کی طرح ہوتا ہے، بس تا میں تا ہوتا ہے، یہ موٹا نہیں ہوتا تا، اور یہ تا ہی کی طرح تا ہے لیکن ہونٹ کو گول کرا جائے گا، یعنی پر آواز نکلے گی، حروف مستعلیہ میں سے ہے تو، ٹھیک؟ پھر یہ غا زا کی طرح زا نہیں بولیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو غا نکالنا رہتا ہے، غا، ٹھیک؟ پھر دیکھیں یہ دونوں کھینچنے والے نہیں ہیں، یہ کھینچنے والا ہے، عین، عین کو بھی محنت سے نکالنا پڑتا ہے، عین، ٹھیک؟ عین
आप ऐन नहीं बोल दीजिएगा, ऐन। गौर से सुनिए, ऐन और आइन में फ़र्क है। मैंने जो भी समझाया आप शुरू में पढ़ करके उसमें सुन लीजिएगा गौर से। यहाँ पे मैं खींच करके नहीं बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से। गैन ये भी मोटा हर्फ है, यानी हुरूफ मुस्तालिया में से है और खींचने वाले भी। ये बता रहा हूँ ना, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक। आइन और गैन दोनों खींचते हैं, ये मोटा पढ़ा जाएगा गैन, ठीक। फा नहीं खींचेगा, क़ाफ़ खींचेगा, ये हुरूफ मुस्तालिया में से है और खींचेगा भी। काफ ये खींचेगा, ठीक। लाम खींचेगा, मीम खींचेगा, नून खींचेगा, वाव हा को हा की तरह आवाज़ नहीं निकालिएगा, हा, ठीक। उसके बाद हमज़ा में अक्सर आप लोग बच्चे लोग बहुत से गलती करते हैं, हालांकि हमज़ा को सही पढ़ रहे होते हैं हमज़ा, लेकिन उसको पढ़ रहे होते हैं हमज़ा। या तो शुरू में देखिए इधर भी हा है इधर भी हा है, या तो हमज़ा बोल रहे होते हैं या तो हमज़ह, यानी दोनों हा में एक तरफ बड़ा हा निकाल देते हैं, तो दोनों तरफ छोटा ही हा है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद या नॉर्मल है, ये नहीं खींचेगा, ठीक। तो ये सारे अल्फाज मैंने बता दिए आपको, खींचने वाले वाव तक खींचेगा, बाकी तमाम अल्फाज नहीं खींचेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अल्फाज आपके खींचने वाले हैं, बाकी तमाम अल्फाज खींचेंगे नहीं। यानी खींचने से मुराद 5 पाँच अलिफ, हमारा अंदाज़ जो है खींचने का, उस एतबार से 5 पाँच अलिफ खींच के पढ़ेंगे, ठीक। समझ गए।